بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نسب عامر بن عبداللہ بن الجراح بن بلال بن عبیب بن عقبہ بن الحارث بن فہر بن مالک بن النصر بن کنانہ بن خزیمہ اور کنیت ابو عبیدہ ہے۔ آپ کی والدہ قبیلہ بنی حارث کی خاتون تھیں اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ 8 افراد کے بعد ایمان لائے۔ ان سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔ شام و عراق اور فلسطین میں عساکر اسلامیہ کے 7 سالار رہے۔ طاعون امواس میں آپ اور آپ کے اعضاء و اقارب طاعون سے محفوظ رہے۔ تو ایک دن آپ نے دعا کی، اے اللہ آل ابی عبید سے بھی اپنا حصہ لے لے۔ چنانچہ ان کی ایک انگلی پر طاعون کا چھوٹا سا دانہ نکل آیا۔ لوگوں نے کہا یہ خطرناک نہیں ہے۔ فرمایا میں بھی یہی خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ جب وہ برکت دیتا ہے تو تھوڑی چیز بہت ہو جاتی ہے۔ ایک روز امواس سے بنیت نماز بیت المقدس کو جا رہے تھے کہ موضع محل پہنچ کر وفات پا گئے۔ آپ کا مدفن امواس یا رملہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کی عمر 58 سال تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس سے ملا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی ایسے آدمی کے حوالے کر دیں جو اچھی طرح سکھانے والا ہو۔ آپ نے مجھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرمایا میں نے تمہیں ایسے آدمی کے حوالے کیا ہے جو تمہیں اچھی طرح تعلیم دے گا اور اچھی طرح ادب سکھائے گا۔ جب میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہ اور حضرت بشیر بن سعد ابو نعمان رضی اللہ عنہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اے عبیدہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس طرح مجھے بیان نہیں کیا تھا، یعنی مجھے دیکھ کر خاموش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ ہم تمہیں حدیث سنائیں گے۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں اس وقت تو نبوت کا دور ہے، پھر نبوت کے طرز پر خلافت ہوگی، پھر بادشاہت اور جبر ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس نے ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کا ایک تھیلا ہمیں زاد سفر کے لیے دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو حضور ہمیں عطا فرماتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں روزانہ ایک کھجور دیا کرتے تھے۔ ہم بچے کی طرح اس کھجور کو چوستے، پھر اس کے بعد پانی پی لیتے اور ایک دن ایک رات اسی پر گزارا کر لیتے۔ پھر ہم لاٹھی مار کر درختوں کے پتے جھاڑ لیتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ ایک دن ہم چلتے چلتے سمندر کے کنارے پر پہنچے تو ہمیں دور سے ایک بہت بڑے ٹیلے جیسی کوئی چیز نظر آئی۔ ہم نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو وہ عنبر نامی بہت بڑی مچھلی تھی۔ پہلے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مردار ہے، اسے مت کھاؤ۔ پھر فرمایا اچھا نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں، اور تم لوگ حالت استقرار کو پہنچ چکے ہو جس میں مردار حلال ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے کھا لو۔ ہم 300 آدمی تھے، 1 مہینے تک اس کا گوشت کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے اور اس کی آنکھ کے حلقے میں بڑے بڑے مٹکے بھر کر چربی نکالتے تھے اور بیل جتنے بڑے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھ کے حلقے میں چربی نکالنے کے لیے 13 آدمی داخل کیے تھے اور اس کا ایک کانٹا لے کر اسے کھڑا کیا اور سب سے لمبے اونٹ پر کجاوا کس کر اس پر آدمی بٹھا کر اسے اس کانٹے کے نیچے سے گزارا تو وہ گزر گیا، اور اس کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہم نے واپسی سفر میں اپنے ساتھ رکھ لیے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم لوگوں نے مچھلی کا سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا یہ وہ روزی ہے جو اللہ نے اپنے غیبی خزانے سے تمہیں عطا فرمائی ہے، ہمیں کھلانے کے لیے اس مچھلی کا کچھ گوشت تم لوگوں کے پاس ہے۔ اس پر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیجا جسے آپ نے نوش فرمایا۔ آپ نے یہ گوشت اس لیے کھایا کہ یہ گوشت برکت والا تھا اور تاکہ صحابہ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ مچھلی مردار نہیں تھی بلکہ حلال تھی، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بہت سا مال پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں 400 دینار لے کر ایک تھیلی میں ڈالے اور اپنے غلام سے کہا یہ تھیلی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دے آؤ، پھر کچھ دیر گھر میں رہ کر دیکھنا کہ وہ ان اشرفیوں کا کیا کرتے ہیں۔
چنانچہ غلام وہ تھیلی لے کر ان کے پاس گیا اور ان سے کہا امیر المومنین آپ سے فرما رہے ہیں کہ ان اشرفیوں کو اپنی ضرورت میں صرف کر لو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے اور ان پر اپنی رحمت فرمائے۔ پھر خادمہ کو آواز دی، وہ آئی تو اس کو فرمایا یہ 5 اشرفیاں فلاں کو دے آؤ اور یہ 5 فلاں کو دے آؤ، حتیٰ کہ انہوں نے اس طرح ان تمام اشرفیوں کو ختم کر دیا۔ غلام واپس آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سارا قصہ عرض کیا۔ غلام نے دیکھا کہ اس طرح کی ایک تھیلی انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے بھی تیار کر رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تھیلی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دے آؤ اور ان کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر کر دیکھنا کہ وہ ان اشرفیوں کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام وہ تھیلی لے کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ اشرفیاں آپ کے لیے ہیں، آپ انہیں اپنی ضرورت میں صرف فرما لیجئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اپنا رحم و فضل فرمائے۔ پھر خادمہ کو بلایا اور فرمایا کہ فلاں کے گھر اتنی اشرفیاں دے آؤ اور فلاں کے گھر اتنی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے کہا خدا کی قسم ہم بھی محتاج ہیں، ہمیں بھی دو۔ اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے وہ 2 دینار ان کو دے دیے۔ غلام نے حاضر خدمت ہو کر سارا واقعہ خدمت اقدس میں عرض کیا اور کہا کہ ایک تھیلی حضرت حذیفہ کے لیے بھی تیار ہے۔ غلام وہ تھیلی لے کر حضرت حذیفہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی وہی فیصلہ کیا جو پہلے دونوں حضرات نے کیا تھا۔ غلام نے آ کر سارا ماجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا۔ آپ بہت مسرور ہوئے اور فرمایا یہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو خلیفہ بنانے کی درخواست کی جاتی تو آپ کس کو خلیفہ بناتی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کس کو خلیفہ بناتی؟ سوال کرنے والے نے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کس کو خلیفہ منتخب فرماتی؟ ان سے پوچھا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خاموشی اختیار فرما لی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں یہ حدیث خلافت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقدیم میں اہل سنت کی دلیل ہے، نیز اسی پر اجماع صحابہ قائم ہے۔ ایک مرتبہ یمن کے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ حضور اقدس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور کے معمولات کے متعلق چند سوالات کیے جنہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں کچھ اس طرح نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی صورتیں پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہاں، حضور سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک کی صورتوں کی اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہاں، جب لوگ آپ کو بالکل نڈھال کر دیتے تو آپ بیٹھ کر بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کیا حضور چاشت کی نماز پڑھتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں، البتہ جب سفر سے واپس آتے تو پڑھتے۔ حضرت ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کیا آپ نے رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزہ رکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں، باخدا آپ نے رمضان کے علاوہ کبھی پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا اور نہ ہی پورا مہینہ کبھی بغیر روزے کے رہے، بلکہ ہر مہینے میں کچھ دن روزہ ضرور رکھتے تھے۔ حضرت ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ حضور کو اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے بعد کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اس سوال کا جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔